السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی۔ مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے اپنی شدید بھوک مٹا سکوں۔ اس دوران مجھے ریشم کی ایک تھیلی گری ہوئی ملی۔ اس کا منہ بھی ریشمی دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے تھیلی لی اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ جب تھیلی کھولی تو اس کے اندر موتیوں کا ایک نہایت خوبصورت ہار تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت ہار نہیں دیکھا تھا۔ تھیلی کو گھر میں رکھا اور باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی 500 دینار ہاتھوں میں لیے اعلان کر رہا تھا، میری ریشمی تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں موتیوں کا ہار ہے۔ جو شخص اسے واپس دے گا یہ 500 دینار اسے بطور انعام دوں گا۔ میں نے اس اعلان کا سن کر دل میں کہا، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ فاقہ کشی ہے مگر یہ ہار میرا نہیں ہے، نہ ہی اس پر میرا کوئی حق ہے۔ مجھے ہر حالت میں اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو یاد کرنے کے بعد میں نے اپنے عزائم کو اور پختہ کیا اور گھر جا کر وہ تھیلی لایا۔ بوڑھے نے مجھے تھیلی کی علامت اور اس کے اندر ہار میں موتیوں کی لڑیوں کی تعداد بتا دی، نیز جس دھاگے سے بندھی ہوئی تھی اس کی علامت بھی بتا دی۔ میں نے تھیلی بوڑھے کے سپرد کر دی۔ بوڑھے نے اپنی تھیلی پا کر مجھے 500 دینار دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اس تھیلی کو اس کے مستحق تک پہنچانا میرے اوپر واجب تھا، اس لیے میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، تمہیں یہ ضرور لینا ہوگا۔ پھر اس نے بار بار اصرار کیا، لیکن جب میں نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلتا بنا۔ میرے پاس کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا جس سے میں اپنی زندگی گزارتا۔ میں نے ذریعہ معاش کی تلاش میں مکہ مکرمہ سے رخت سفر باندھا اور سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے میری کشتی ٹوٹ گئی اور لوگ غرق ہو گئے۔ کشتی میں جو کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب سمندر کی نظر ہو گیا۔ اتفاقاً کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک سمندر کے تھپیڑوں سے دوچار ہوتا رہا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کدھر ہے۔ سمندر کے تھپیڑوں نے مجھے ایک ایسے جزیرے میں لا ڈالا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ میں جزیرے کے اندر داخل ہوا اور وہاں ایک مسجد میں جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جزیرے کے لوگوں نے میری قرات سنی تو بڑے خوش ہوئے، میرے پاس اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھلاؤ۔ چنانچہ میں ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگا۔ انہوں نے میری کافی خاطر و مدارت کی۔ ایک روز میری نگاہ مسجد کے اندر قرآن کریم کے چند اوراق پر پڑی تو میں انہیں لے کر لکھنے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تمہیں اچھی طرح لکھنا بھی آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی، ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلاؤ۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو میری خدمت میں بھیجنے لگے اور میں انہیں پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینے لگا۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت سا مال بھی حاصل ہو گیا اور گاؤں میں میری خاصی اہمیت بھی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے، نیک سیرت اور خوبصورت ہے، اس کے پاس ورثے میں کچھ دولت بھی آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے تمہاری شادی کر دیں، لیکن میں نے شادی سے انکار کر دیا۔
ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تمہاری شادی کر کے چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے کچھ پسو پیش کے بعد ہاں کر دی۔ شادی کے بعد جب بیوی سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ بالکل وہی موتیوں کا ہار اس کے گلے کی زینت بنا ہوا ہے جس کو میں نے مکہ مکرمہ میں پایا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھ کر ہار کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا بھائی تم اس یتیم لڑکی کی طرف نگاہ پھیر کر اس کے ہار کی طرف دیکھ رہے ہو، تم نے تو اس یتیم لڑکی کا دل توڑ دیا۔ میں نے ان لوگوں کو اس ہار کا قصہ تفصیل سے بتایا۔ ان لوگوں نے میری بات سن کر بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا ہار تمہیں ملا تھا اسی یتیم لڑکی کا باپ تھا۔ وہ بسا اوقات کہا کرتا تھا میں نے پوری دنیا میں صرف ایک ہی کامل مسلمان دیکھا ہے اور وہ وہی ہے جس نے موتیوں کا ہار پا کر میرے حوالے کر دیا۔ نیز وہ برابر اپنی دعا میں کہا کرتا تھا اے اللہ مجھے اور اس آدمی کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے تاکہ میں اپنی صاحبزادی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کر دی اور تم خود بخود یہاں آن پہنچے۔ قاضی ابو بکر کا بیان ہے پھر میں اس لڑکی کے ساتھ جو اب میری بیوی تھی ایک زمانے تک زندگی کا سفر طے کرتا رہا۔ اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس کی وفات ہو گئی۔ وہ ہار مجھے اور میرے بچوں کو وراثت میں ملا۔ کچھ دنوں بعد میرے یہ دونوں بچے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ہار میری وراثت میں آ گیا۔ میں نے بعد میں یہ ہار 1,00,000 دینار میں فروخت کر دیا۔ یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ اسی ہار کی بدولت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔